ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے اشعار سنا رہے تھے اور آپ سن رہے تھے. مولانا مصعوف کو دعوت سخن دینے سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر سنیے، اور انشاءاللہ یہ شعر ہندوستان کے شاعر نہیں، حسنین اکبر پاکستان، سرزمین پاکستان سے ایک ایسا شعر جو پوری دنیا پہ چھا گیا، چنگاری تھا، آج شولوں میں شاعری کر رہے حسنین اکبر پاکستان کہتے ہیں. خصوصی توجہ شعراء کرام سے چاہتا ہوں مولانا سنیے. حسنین اکبر پاکستان میری طرف متوجہ رہے، جانے والے کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ جس کو جانا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جانے والے کو کوئی روک نہیں سکتا. حسنین اکبر پاکستان سرزمین پاکستان سے کہتے ہیں جائے پیدائش وہ سنیے، کہتے ہیں کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو، علی والے بیٹھے ہیں، علی کا جشن ہو رہا ہے، ولایتی جشن ہو رہا ہے. خدا کی قسم سنیے، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو، میں مصرے پڑھتا رہوں گا جب تک آپ میری طرف متوجہ نہیں ہو جائیں گے. 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ایسا نہیں کسی کا مقدر سجا نہ ہو. 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ایسا نہیں کسی کا مقدر سجا نہ ہو. ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو. 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ایسا نہیں کسی کا مقدر سجا نہ ہو. ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو. خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، یا پورا مصرع ہو گیا ہے، جو تختی کر سکتے وہ کر لے کسی بھی اعتبار سے. فائلتن فائلتن فائلتن، خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، کوئی لقب نہیں جو علی پہ جچا رہو. خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، کوئی لقب نہیں جو علی پہ جچا نہ ہو. اب جو شعر پڑھ لوں وہ بہت بڑا ہے، اگر آپ کھڑے ہو کے داد دے تب بھی شعر کی قیمت نہیں ادا ہو پائے گی. خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، کوئی لقب نہیں جو علی پہ جچا نہ ہو. اما اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے جس گھر میں فاطمہ کی حدیثیں کسا نہ ہو. اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے، اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے جس گھر میں فاطمہ کی حدیثیں کسا نہ ہو. آئیے میں ان اشعار کے ذیل لفظ التماس لے کے آگے بڑھوں. نہایت ادب و احترام سے مولانا عنبر ترابی صاحب سے کہ وہ افروز منبر ہو اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. برائے خوشنودی امام زمانہ و استقبال مولانا بآواز بلند صلوات. اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں. آئیے آئیے آئیے. صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام، ثم الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سلطان الخلائق اجمعین وسید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ورسول المسدد والمصطفى الاحمد ابو القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الہادین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ. صلوات پڑھنے کے تو بے پناہ فضائل
آپ حضرات سال بھر سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنیے عزیزان گرامی، دیکھیے بڑی معذرت کے ساتھ آپ حضرات بہترین جو ہے ایک منظم سلسلہ جاری و ساری تھا، اور آپ حضرات بہترین اشعار سماعت فرما رہے تھے، لیکن چونکہ اس کے بعد بھی جگہ حاضری ہے اور اس وجہ سے بڑی معذرت کے ساتھ یہاں ویسے موقع محل تو نہیں ہے، لیکن بہرحال مولا کے فضائل ہیں، آپ نظم سماعت فرما رہے تھے، اب تھوڑی دیر ہماری طرف سے بھی سما خراشی جو ہے وہ بہرحال یہ جو ہے وہ آپ کی سما۔ بہرحال سنیے عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس آئے وافل ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ترجمے سے آپ حضرات ہمارے ساتھ ہو جائیں تو انشاءاللہ بات بہت بآسانی پہنچ جائے گی کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے خداوند عالم کہہ رہا ہے، اور اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون سے خارج کیا، یعنی جب اس دنیا میں بھیجا تو اس عالم میں بھیجا کہ لا تعلمون شیئا، تم کسی بھی شے کا علم نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیے تمام انسانوں کو ان کی حیثیت یاد دلائی جا رہی ہے کہ جس وقت تم دنیا میں آئے تھے اس وقت تم کسی بھی شے کا علم نہیں رکھتے تھے۔ جو بھی بڑے سے بڑا عالم بنتا ہے، علامہ فہامہ بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد بنتا ہے، رفتہ رفتہ علوم حاصل کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں، آگے تشریف لیں آباز۔ دیکھیے جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ رفتہ رفتہ علم حاصل کرتا ہے، کوئی دنیا میں آتے ہی علامہ فہامہ نہیں بن جاتا، کوئی دنیا میں آتے ہی آئنسٹائن نہیں بن جاتا، نیوٹن نہیں بن جاتا۔ جو دنیا میں آتا ہے وہ لا تعلمون شیئا کی منزل پر ہوتا ہے، وہ جاہل مطلق ہوتا ہے۔ ہم ہوں آپ ہوں، جو بھی اس دنیا میں آیا، دیکھیے ہماری جہالت کا تو یہ عالم تھا کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو اگر بعد میں ہمیں بتایا نہ جاتا تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہماری ماں کون ہے اور ہمارا باپ کون ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو جاہل مطلق ہوتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید نے دو طریقے کے انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ کچھ انسان وہ ہیں جو صرف انسان ہیں، عام انسان ہیں۔ کچھ انسان وہ ہیں جو صرف انسان نہیں ہیں بلکہ الانسان ہیں، خاص انسان ہیں۔ جو صرف انسان ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو قرآن ان کے لیے کہتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جس وقت یہ انسان دنیا میں آتے ہیں اس وقت یہ کسی بھی شے کا علم نہیں رکھتے، یہ صرف انسان ہے، یہ صرف انسان ہے۔ لیکن جو الانسان ہوتا ہے وہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے یہی قرآن سورہ رحمان میں کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ کیا کہنے رحمان کے، جس نے الانسان کو قرآن کا علم پہلے دیا، دنیا میں بعد میں بھیجا۔ ارے کیا سن رہا حضرات، جس نے الانسان کو قرآن کا علم پہلے دیا، دنیا میں بعد میں بھیجا۔ جس نے الانسان کو قرآن کا علم پہلے دیا، دنیا میں بعد میں بھیجا۔ ذرا روش ادراک پہ سفر تو کیجئے، ڈھونڈیے تو صحیح، آخر وہ کون سی ذات ہے جو صرف انسان نہیں ہے بلکہ الانسان ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو دنیا میں آئی تو عالم قرآن بن کے آئی؟ وہ کون ہے جو دنیا میں آیا تو عالم قرآن بن کے آیا؟ عالم قرآن بن کے آیا اگر آپ کو نہ ملے تو آئیے ہم بتلاتے ہیں، بلکہ ہم دکھلاتے ہیں۔ ذرا تاریخ کے جھروکے سے 30 عام الفیل 16ویں رجب خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے دیکھ لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ رحل رسالت پہ قرآن ناطق ہے، اور قرآن ناطق قرآن صامت کی تلاوت کر رہا ہے۔ رحل رسالت پہ قرآن ناطق ہے
اور قرآن ناطق قرآن صامت کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن ناطق قرآن صامت کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ جو عروس قرآن کہلاتی ہے، جو قرآن مجید کی دلہن کہلاتی ہے، وہ جھوم جھوم کے قصیدے پڑھ رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ارے کیا کہنے الرحمن کے، جس نے الانسان کو قرآن کا علم پہلے دیا، دنیا میں بعد میں بھیجا، دنیا میں بعد میں بھیجا، اس آنے والے نے دست رسالت سے قرآن پڑھ کے بتایا زمانے والوں خبردار اپنا مقابلہ کبھی ہم سے مت کرنا، دیکھ لو تم اور ہو ہم اور ہیں، تم اور ہو ہم اور ہیں، تم وہ ہو کہ جب دنیا میں آتے ہو تو لا تعلمون شیئا کی منزل پر ہوتے ہو، ہم وہ ہیں جو دنیا میں آتے ہیں تو علم القرآن کی منزل پر ہوتے ہیں۔ دیکھو مجھ سے اپنے آپ کو کبھی ملانے کی کوشش بھی مت کرنا، تم حافظ قرآن تو بن سکتے ہو مگر وارث قرآن نہیں بن سکتے، ارے تم صاحب ایمان تو بن سکتے ہو مگر کل ایمان نہیں بن سکتے، تم آدمی سے انسان تو بن سکتے ہو مگر الانسان نہیں بن سکتے۔ حیدری سولہویں 13 رجب کو میرا مولا دنیا میں تشریف لایا، 16ویں رجب وہ تاریخ تھی جس وقت یہ بھی چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، رحل رسالت پہ قرآن ناطق تھا، اور قرآن ناطق قرآن صامت کی تلاوت کر رہا تھا۔ 3 دنوں تک میرا مولا خدا کے گھر میں مہمان رہا۔ دیکھیے بزرگ عاشوراء کرام مداحان اہل بیت تشریف فرمائے، اور یہ بات میں اس سے قبل بھی یہاں اسی منبر سے بیان کر چکا ہوں کہ میرے علم میں بزرگ تشریف فرمائے، میرے علم میں لکھنؤ کا یہ، بلکہ لکھنؤ کیا، یہی وہ واحد منبر ہے سوداگر کے امام باڑے کا جہاں ایک ہی مجلس میں میر انیس نے بھی پڑھا ہے اور مرزا دبیر نے بھی پڑھا ہے۔ پیشخانی سرکار دبیر نے کی تھی اور مجلس جو ہے وہ میر انیس نے مرثیہ پڑھا تھا۔ تو بہرحال ایک شعر یاد آ گیا ہے، شاعر کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، سماعت فرما لیں کہ 3 دنوں تک خدا کے گھر میں مہمان رہا، کہتے ہیں لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن یا رب، لم یلد پر لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے، لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن یا رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ 3 دنوں تک میرا مولا خدا کے گھر میں مہمان رہا، اور دیکھیے یہ بات بھی جو اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب علی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، کوئی خانہ کعبہ میں نہیں آیا اور کسی کی ولادت خانہ کعبہ، تو یہ تو شیعوں کی من گڑت باتیں ہیں، یہ تو انہوں نے بنا دیا، یہ تو انہوں نے گڑھ لی، یہ باتیں تو ہے وہ ان کی دماغ کی اختراع ہے، اور انہوں نے یہ باتیں جو ہے وہ غلو کرتے ہیں، یہ حد سے آگے بڑھا دیتے ہیں، انہوں نے یہ باتیں گڑھ دی۔ تو دیکھیے ایک سیدھا سادہ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن تو شیعوں کے مشورے سے نہیں آیا۔ بتائیے کیا ان کا یہ عقیدہ ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں نے قرآن لکھا ہے، شیعوں نے تو قرآن نہیں لکھا، اللہ نے قرآن بھیجا، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کی ماننا ہو مانیے، نہ ماننا ہو تو آج کل یوں بھی جہاں اتنے مرتد ہو رہے ہیں 2-4 اور ہو جائیں گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مبارک بقرہ میں اس نے ارشاد فرمایا خداوند عالم نے، بس اس کو براکٹ میں سن لیجئے گا، میں اسی طرف واپس لوٹ رہا ہوں کہ مولا نے جس وقت رحل رسالت پر قرآن ناطق تھا، قرآن ناطق قرآن صامت کی تلاوت کر رہا تھا۔ سنیے گا عزیزان گرامی، مولا یہ سورہ مبارک بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا، خدا کہہ رہا ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے۔ کیا وعدہ لیا ہے، کیا عہد لیا؟ أن طَهِّرَ بَيْتِي، تم میرے گھر کو پاک رکھو گے۔ کن کے لیے پاک رکھو گے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ 3 لوگوں کے لیے خدا کے گھر کو پاک رکھا جائے گا، اللہ کے مکان کو پاک رکھا جائے گا۔ 3 گروہوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے،
اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. دیکھیے جو بھی خانہ کعبہ جاتا ہے، حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، جو بھی وہاں جاتا ہے وہ نماز تو ضرور پڑھتا ہے، یعنی رکوع و سجود تو سب کرتے ہیں. جو جاتا ہے وہ طواف بھی کرتا ہے، طواف بھی سب کرتے ہیں. طواف تو سب کرتے ہیں. کعبے میں اعتکاف کس نے کیا؟ غور فرمائیے گا آپ ذرا. دیکھیں قرآن رٹنے کے لیے تو آیا نہیں تھا، غور و فکر کرنے کے لیے آیا تھا. بار بار دعوت تفکر دیتا. فلا یا تفکرون، فلاح ہے، بہبودی ہے، کامیابی ہے ان کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. تو خانہ کعبہ کا طواف تو سب کرتے ہیں. اعتکاف کس نے کیا؟ اعتکاف کس نے کیا؟ اعتکاف دیکھیے پڑھے لکھے لوگ یہاں ماشاءاللہ تشریف فرمائے، اہل علم تشریف فرمائے. اگر میں مثلا نیت کر کے روزہ رکھ کے ایک دن مسجد میں بیٹھ جاؤں تو کیا اعتکاف ہو جائے گا؟ بتائیے. نہیں ہوگا. 2 دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جاؤں کیا اعتکاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اعتکاف کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، کم از کم 3 دنوں تک. ارے کیا سن رہا ہے ذرا؟ کم از کم 3 دنوں تک مسلسل مسجد کے اندر رہا جائے. اندر رہا جائے. کعبے میں کس نے اعتکاف کیا؟ کون ہے جو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دنوں تک مسلسل خانہ کعبہ کے اندر رہا، خانہ کعبہ کے اندر رہا، خانہ کعبہ کے اندر رہا. پھر وہی منظر دیکھیے. 16ویں رجب کو ایک ماں باہر آ رہی ہے، ہاتھوں میں ایک مولود ہے. اس ماں نے اور اس بچے نے زمانے کو بتا دیا، زمانے والوں دیکھ لو سب طواف کرنے والے ہیں، ہم اعتکاف کرنے والے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھے بلند آواز سے بر محمد. بس سنیے عزیزان گرامی کہ جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا میرے مولا کو لے کے خانہ کعبہ سے برآمد ہونے لگی تو آپ روایات پڑھیے. مناقب ابن شہراشوب میں آپ کو مل جائے گا، علل الشرائع میں آپ کو مل جائے گا، اور بھی دیگر کتابوں میں آپ کو یہ روایت جو ہے وہ مل جائے گی کہ جہاں جب شہزادی امیر المومنین کو لے کے خانہ کعبہ سے برآمد ہونے لگی تو مختلف روایات ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مفہوم لگ بھگ ایک جیسا ہے. کہ بعض میں آیا کہ جناب ابو طالب نے ایک آواز ہاتف غیبی کی ایک آواز سنی، اور بعض میں آیا کہ جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کو لے کے خانہ کعبہ سے باہر آنے لگی اس وقت بی بی نے کسی کی آواز سنی. دیکھیے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کا نام رکھنا. دیکھیے سنیے گا عزیزان گرامی، شاید کسی رخ سے بات ہو، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. بس آخری مرحلہ ہے اور گفتگو تمام ہے کہ جس وقت جو ہے وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا نام رکھنا پہلا مرحلہ ہوتا ہے. کس کے نام پہ نام رکھا جائے؟ ہم آپ اپنے گھر کے بزرگوں کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں. عموماً ایسا دیکھا گیا کئی مرتبہ کہ مثلا یہ کہ چچا کے نام پہ نام رکھا جا رہا ہے، ماموں کے نام پہ نام رکھا جا رہا ہے، دادا کے نام پہ نام رکھا جا رہا ہے، نانا کے نام پہ نام رکھا جا رہا ہے، گھر کے کسی بڑے کے نام پہ نام رکھا جا رہا ہے. جس کا گھر ہوتا ہے وہی نام رکھتا ہے. ہم بندوں کے گھروں میں آتے ہیں، ہمارے نام بندے رکھتے ہیں. جو اللہ کے گھر میں آیا ہے اس کا نام اللہ رکھے گا. آواز آئی فاطمہ بنت اسد سے کہ اللہ نے اپنے نام پر اس کا نام علی رکھا ہے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. اللہ نے اپنے نام پر، اپنے نام پر، اپنے نام پر، اپنے نام پر اس بچے کا نام علی رکھا. بات یاد رکھیے گا. سورہ مبارک مریم نے پکار کے کہا، غالباً آیت نمبر 65 ہے، کہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. کہ وہ خدا، وہ پروردگار جو زمین کا بھی رب ہے اور آسمانوں کا بھی پروردگار ہے اور ہر اس شے کا پالنے والا ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے.
فاستبر لعبادت، بس تم جو ہے اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت میں صبر اختیار کرو۔ اور پھر قرآن نے ایک عجیب و غریب سوال کیا، قرآن پڑھنے والوں کے دماغوں کو جھنجھوڑا، اور قرآن نے پکار کے کہا، هل تعلم لہ سمیہ، کیا تم کسی ایسے کو جانتے ہو جو اللہ کا ہم نام ہے؟ کیا سنے آپ حضرات، کیا تم هل تعلم لہ سمیہ، کیا تم کسی ایسے کو جانتے ہو جو اللہ کا ہم نام ہے، جو اس کا ہم نام ہے، جس کا نام اس کے نام پر ہے؟ دیکھیے قرآن سوال کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم آپ سوال کرتے ہیں تو دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، یا تو لا علمی کی بنیاد پہ سوال ہوتا ہے، اور نہیں تو سامنے والے کو کسی بات کی طرف متوجہ کرانا رہتا ہے، اس لیے سوال کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال اللہ کر رہا ہے، اس کے علم میں شک کرنا بھی میں تو سمجھتا ہوں کفر ہے، اس لیے کہ وہ عالم نہیں علیم ہے، وہ عالم نہیں علیم ہے، وہ سوال کر رہا، تو وہاں تو نعوذ باللہ نستجیر باللہ لا علمی والا معاملہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا معاملہ ہے؟ قاریان قرآن کو کسی بات کی طرف متوجہ کرایا جا رہا ہے، انہیں متوجہ کرایا جا رہا ہے، ذرا ڈھونڈو تو صحیح، ذرا ڈھونڈو تو صحیح، وہ کون سی ذات ہے، وہ کون ہے جس کا نام اللہ کے نام پر ہے، جس کا نام، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جس کا نام اللہ کے نام پر ہے۔ جتنی انبیاء کے نام آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ذرا وہ سارے نام اپنے سامنے رکھیے، اور اللہ کے جتنے نام آپ کو معلوم ہے وہ سارے نام اپنے سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے اللہ رحمان ہے، کیا کسی نبی کا نام رحمان ہے؟ اللہ رحیم ہے، کیا کسی نبی کا نام رحیم ہے؟ اللہ کریم ہے، کیا کسی نبی کا نام کریم ہے؟ اللہ سبحان ہے، کیا کسی نبی کا نام سبحان ہے؟ اللہ دیان ہے، کیا کسی نبی کا نام دیان ہے؟ اللہ قہار ہے، کیا کسی نبی کا نام قہار ہے؟ اللہ ستار ہے، کیا کسی نبی کا نام ستار ہے؟ اللہ حکیم ہے، کیا کسی نبی کا نام حکیم ہے؟ اللہ خالق ہے، کیا کسی نبی کا نام خالق ہے؟ اللہ رازق ہے، کیا کسی نبی کا نام رازق ہے؟ اللہ رحمان ہے، کیا کسی نبی کا نام رحمان ہے؟ ڈھونڈنے سے بھی کسی نبی کا نام اللہ کے نام پہ نہیں ملے گا، نہ کسی نبی کا نام ملے گا، نہ اس کے کسی وسیع کا نام ملے گا۔ پوری کائنات میں ڈھونڈتے رہیے، بس یہی دو نام ملیں گے، یا اللہ علی ملے گا یا ہمارا مولا علی ملے گا۔ ایک صلوات پڑھ۔ عزیزان گرامی، جناب فاطمہ بنت اسد کو پکار کے کہا کہ اللہ نے اپنے نام پر دیکھیں، اس بات کو آپ پوری رات سوچتے رہیے گا، پوری رات اس پر غور و فکر کرتے رہیے گا، بھائی کچھ تو بات ہے کہ جو اللہ نے اپنا نام دیا ہے، اللہ نے اپنا نام دیا، بس بات تمام ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی تو مسئلہ ہے، کوئی تو بات ہے کہ وہ بھی علی ہے، یہ بھی اس نے اپنے حل تعلم لہ سمیہ، اس نے اپنے نام پر ان کا نام رکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سنیے، ایک روایت تو یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو انہوں نے ایک ہاتف غیبی کی آواز سنی، اور ایک روایت یہ بھی غالباً للو شرائع میں ہے کہ جہاں سرکار ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سبز رنگ کی تختی اتری ہے، اور انہوں نے اس لوح کو پڑھا، اس پہ 4 مصرے لکھے ہوئے تھے۔ بس یہی 4 مصرے سنیے، ان کا ترجمہ سنیے، بات جو ہے تمام ہو جائے گی۔ آپ حضرات اردو میں اشعار سماعت فرما رہے ہیں، اس کے بعد بھی اردو میں اشعار سماعت فرمائیں گے۔ یہ 4 مصرے عربی میں سن لیجئے، ان کا ترجمہ سن لیجئے۔ جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو خطاب کر کے 4 مصرے سنائے گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ لوح پہ لکھ کر آیا، ان دونوں کو مخاطب کر کے 4 مصرے۔ دیکھیے اس بات کو ذرا محسوس کیجئے گا، کسے مصرے سنائے جا رہے ہیں، کسے شعر سنائے جا رہے ہیں، کسے ابو طالب کو اشعار سنائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اہل علم تشریف فرمائے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، مجھے شعر سنانا اور ہے، مثلا یہاں خدا سخن میر انیس بیٹھے ہوں اور انہیں کوئی کہے کہ صاحب ذرا یہ شعر سن لیجئے، تو میر انیس کو شعر سنانا اور بات ہے، کسی بھی شاعر کو شعر سنانا اور مسئلہ ہے، ابو طالب کو شعر سنانا، جو خود دنیا کا پہلا نعت گو شاعر ہو، جس کے اشعار کے لیے مولا کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو میرے بابا کے اشعار سکھایا کرو، جو خود اتنا بڑا شاعر ہے، اسے 4 مصرے سنائے گئے، اور ان 4 مصروں میں پکار کے کہا گیا کہ خصصت ما بالولد الزکی
والطاهر المنتجب الرضي فاسمه من شامخ العلی علی اشتق من العلی. سنیے گا عزیزان گرامی، بس یہیں پہ بات تمام ہو رہی ہے. خصصتما بالولد الزکی، آپ دونوں کو چن لیا گیا اس پاک بیٹے کے لیے. ارے غور فرمائیے گا، آخری آدمی تک بات تمام ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا، آپ کے چھٹے امام یہ روایت بیان فرما رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس میں امام نے چاروں مصرے بیان فرمائے. خصصتما بالولد الزکی، آپ دونوں کو چن لیا گیا، مخصوص کر لیا گیا اس زکی بیٹے کے لیے. زکی بیٹے کے لیے. دیکھیے ہماری زبان اردو زبان کی مجبوری ہے، ہم زکی کا ترجمہ بھی پاک کرتے ہیں اور طاہر کا ترجمہ بھی پاک کرتے ہیں، جبکہ ان دونوں میں بہت فرق ہے. زکی صرف پاک کو نہیں کہتے، زکی اسے کہتے ہیں جو پاک کرنے والا ہوتا ہے. اسی سے بنا ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ وہ ہے جس کے ذریعے مال پاک ہوتا ہے. جو آج آیا ہے یہ وہ ہے جس کے ذریعے نسلیں پاک ہوتی ہے. خصصتما بالولد الزکی، آپ دونوں کو چن لیا گیا، مخصوص کر لیا گیا اس زکی بیٹے کے لیے. اور کیا ہے؟ 3 خصوصیات بیان کی گئی. جو آج کی شب آیا ہے وہ کیا ہے؟ وَالطَّاهِرَ، جو پاک ہے، یہاں پہ طاہر لفظ استعمال کیا. وَالْمُنْتَجَبَ الرَّضِی، جو برگزیدہ ہے، جو برگزیدہ ہے اور ایسا ہے جس سے کوئی راضی ہو گیا ہے. ایسا ہے جس سے کوئی راضی ہو گیا ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کروں. مفاتیح الجنان میری مولا کی زیارت مطلقہ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے تو امیر المومنین کو سلام کر کے کہا گیا السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے وہ نام جس نام سے وہ راضی ہو گیا ہے. اللہ کا ایسا نام کہ جس نام سے وہ راضی ہو گیا ہے، وہ راضی ہو گیا ہے، وہ راضی ہو گیا ہے. بندے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس نام کے ذریعے راضی ہو گیا ہے. السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی والطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق من العلی. کی اس کا نام علی کسے کہتے ہیں؟ اس کا نام بلند جگہ سے آ رہا ہے. اس کا نام بلند جگہ سے آ رہا ہے. اس کا نام بلند جگہ سے آ رہا ہے. یہ جو علی ہے یہ علی سے مشتق ہے. دیکھیے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، بس آخری جملے مجلس تمام ہے. یہ آخری جملے اور یہ تقریر تمام ہے. یہ وہ علی ہے کہ بہرحال سال بھر وہی یہی مجلس اور یہی محفل. بہرحال سنیے بات تمام ہے کہ یہی وہ علی ہے کہ جو علی سے مشتق ہے، یعنی نکلا ہوا ہے. اس کا نام اس کے نام سے نکلا ہوا ہے. اور غور فرمائیے گا، اس کا نام بلند جگہ سے آ رہا ہے. علی کہتے ہیں بلند کو، علی بھی بلند کو کہتے ہیں، علی بھی بلند کو کہتے ہیں. بس آخری بات ہے، گفتگو تمام. علی اگر آپ نے اس کو محسوس کر لیا تو جب جب یاد آئے گا جب جب دعائیں دیں گے. علی بھی بلند کو کہتے ہیں، علی بھی بلند کو کہتے ہیں. لیکن علی میں اور علی میں ایک بنیادی فرق ہے. علی صفت مشبہ ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی علی اس بلند کو کہتے ہیں جو کبھی بلند ہو کبھی پست ہو جائے، کبھی بلند ہو کبھی پست ہو جائے، کبھی بلند ہو کبھی پست ہو جائے. علی اس بلند کو کہتے ہیں جو کبھی بلند ہوتا ہے تو کبھی پست ہوتا ہے، جو کبھی بلند ہوتا ہے تو کبھی پست ہوتا ہے. علی صفت مشبہ ہے. یہ اسے کہتے ہیں جو جب سے ہے تب سے بلند ہے، جب تلک حیدری. علی اسے کہتے ہیں جو جب سے ہے، جب سے بلند ہے اور جب تلک رہے گا، جب تلک بلند رہے گا. عزیزان گرامی، ابھی آپ منظوم ایک سلسلہ تھا اور جو ہماری وجہ سے منقطع ہوا، وہ پھر سے اس کا آغاز ہو جائے گا. بہرحال دعا ہم المختصر جو ہے وہ دعا اس وقت کرا دے رہے ہیں. بعد میں اختتام محفل تفصیل سے دعا ہوگی. ہماری سب سے بڑی دعا آج کی شب، ہماری سب سے بڑی دعا
یوں بھی سب سے بڑی دعا ہماری یہی ہے بارگاہ خداوندی میں کہ وہ جلد از جلد ہمارے امام کو اتنے ظہور عنایت فرمائے، ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار حضرت کے آوان و انصار میں ہو جائے، ہمیں ہمارے مولا کی محبت میں، ولایت میں، ان کی مودت میں، ان کی اطاعت میں، ان کی معرفت میں، ان کے دشمنوں سے براعت میں خالص سے خالص تر کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع